السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دو ٹوک. میں ہوں کرن ناز. تم نے جس خون کو مقتل میں دبانا چاہا آج وہ کوچہ و بازار میں آ نکلا ہے. کہیں شعلہ، کہیں نعرہ، کہیں پتھر بن کر. ظلم کی بات ہی کیا، ظلم کی اوقات ہی کیا، ظلم بس ظلم ہے آغاز سے انجام تلک. خون پھر خون ہے، 100 شکل بدل سکتا ہے. ایسی شکلیں کہ مٹاؤ تو مٹائے نہ بنے، ایسے شعلے کے بجھاؤ تو بجھائے نہ بنے، ایسے نعرے کے دباؤ تو دبائے نہ بنے. فلسطینیوں کا خون رنگ لا رہا ہے. غزہ کے معصوم شہداء کی صدائیں عرش ہلا رہی ہیں. قبلہ اول کے والیان کا صبر اب ثمر پا رہا ہے. بالآخر کینیڈا، آسٹریلیا اور برطانیہ نے فلسطین کو خود مختار ریاست کے طور پر تسلیم کر لیا ہے. اس کے ساتھ ہی کینیڈا فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے والا پہلا G7 کنٹری بن گیا ہے. لیکن یہ سلسلہ ناظرین ابھی رکنے والا نہیں ہے، کیونکہ لگزمبرگ، بیلجیم، پرتگال، فرانس، مالٹا بھی اقوام متحدہ جنرل اسمبلی اجلاس کے موقع پر فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے کا اعلان کر چکے ہیں. دوسری طرف سبز ہلالی پرچم کے چاند تارے کی طرح پاکستان بھی عالمی افق پر پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے. مئی میں بھارت کو 6-0 سے شکست دینے کے بعد دنیا ہمارے ہی گن گا رہی ہے. مشرق سے مغرب تک پرچم، ستارہ و ہلال رہبر ترقی و کمال ہو رہا ہے. امت مسلمہ کا طاقتور ملک پاکستان آج لشکر اسلام کا لیڈر بن کر ابھر رہا ہے. سعودی عرب سے تاریخی معاہدے کے بعد اب وزیر اعظم پاکستان کا 7 روزہ دورہ امریکہ بھی بڑی اہمیت اختیار کر گیا ہے. دفتر خارجہ کے مطابق اقوام متحدہ جنرل اسمبلی اجلاس کے موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف دیگر مسلم ممالک کے رہنماؤں کے ہمراہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کریں گے. اس ملاقات کے دوران علاقائی اور عالمی امن اور سیکیورٹی کے حوالے سے بات ہوگی. 25 ستمبر کو شہباز شریف اور صدر ٹرمپ کے درمیان علیحدہ ملاقات کا بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. ساتھ ہی 26 ستمبر کو اقوام متحدہ جنرل اسمبلی سے خطاب میں وزیر اعظم شہباز شریف عالمی برادری پر مقبوضہ کشمیر اور فلسطین کے تنازعات کے حل کے حوالے سے بھی زور ڈالیں گے. بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں. میرے انتہائی معزز مہمانوں میں پروگرام میں مجھے اطہر کاظمی صاحب پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں. سینیٹر افنان اللہ صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے عام رہنما ہیں، اسٹوڈیو میں آ چکے ہیں، بس یہاں بیٹھنے بھی والے ہیں. آ جائیں افنان صاحب آپ بھی. میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں. ذرا آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں. سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ جو سسٹم ابھی ہم دیکھ رہے ہیں، جو کچھ ہونے جا رہا ہے، جس طرح سے معاہدہ ہوا، معاہدے کے بعد اب دیگر چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، اور فلسطین کے حوالے سے باقاعدہ طور پر جس طرح سے مختلف جو ممالک ہیں وہ تسلیم کرنے جا رہے ہیں. برازیل سمیت کئی ممالک ہیں جو کہ اسرائیل کے خلاف انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جاری مقدمے میں فریق بن رہے ہیں. سمجھتے ہیں آپ پاکستان کو بھی فریق بننا چاہیے اس معاملے پر پرٹیکولر؟ دیکھیں، ویسے تو پاکستان 70-80 سال سے اس میں فریق ہے. اگر آپ دیکھ لیں، جب کوئی بھی موقع آئے پاکستان کی حکومت کا، پاکستان کی ریاست کا، ریگارڈلیس یہاں پہ کس کی حکومت رہی ہے، قائد اعظم کا جو موقف تھا، آج بھی پاکستان کی ریاست اسی موقف پہ کھڑی ہے کہ جب تک فلسطینی ان کی ریاست کا فیصلہ نہیں ہوگا، پاکستان کسی بھی صورت میں اسرائیل سے انگیج نہیں کرے گا. بہت پاکستان پہ پریشر آیا، ہر دور میں آتا ہے، موجودہ حکومت پہ بھی ہوگا. آپ نے دیکھا کہ وہ بڑے بڑے عرب ممالک جن کی اتنی معیشت سٹرونگ ہے، جن کے پاس آئل ہے، انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا، لیکن پاکستان نے نہیں کیا. تو پاکستان اس کے اندر فریق ہے. اب کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ پاکستان اس کے اندر آگے ہوتا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کوئی اور ملک اس میں لیڈ لیتا ہے. لیکن یہاں پہ اس وقت جو صورتحال ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو مغربی ممالک بھی دیکھیں، یہ آج تسلیم تو کر رہے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی یہ سہولت کر رہے ہیں اس جینوسائیڈ کے اندر. یہ اس کو سیکیورٹی کونسل میں تحفظ دیتے رہے، یہ اقوام متحدہ میں اس کو تحفظ دیتے رہے. آج بہت سارے ممالک نے تسلیم کیا، آلدو کہ برطانیہ کی پارلیمنٹ نے 2014 میں if I'm not mistaken جب ایڈ ملیبینڈ تھے لیبر کے لیڈر، انہوں نے اس وقت پارلیمنٹ نے ووٹ کیا تھا کہ ہم فلسطین کو جو ایز اے ریاست تسلیم کریں گے. آج 11 سال ہو گئے. تو میرے خیال میں دیر آئے درست آئے، پر اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اب ان کا اپنا ووٹر، اپنا شہری ان پہ اتنا دباؤ ڈال رہا ہے کہ جس طریقے کا وہاں پہ قتل عام ہوا، اب یہاں پہ آگے چیزوں کو کس طرح لے کے چلنا ہے، یقیناً اس میں پاکستان اپنا کردار ادا کر سکتا ہے. اور مغربی ممالک کو یہ فیصلے لینے میں 65,000 فلسطینیوں کو شہادتیں دینی پڑی کہ اس کے بعد ہم یہ فیصلے دیکھ رہے ہیں. اس پہ کہہ سکتے ہیں کہ پھر ظلم تو ظلم ہوتا ہے نا، پھر وہ مٹ ہی جاتا ہے. افنان صاحب اگری کرتے ہیں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، یہ جو بھی کوئی ظلم کا نظام ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے، بہت لمبا بھی بعد کا چلتا ہے، لیکن وہ زیادہ عرصہ لاسٹ نہیں کر سکتا اور وہ ختم ہو جاتا ہے. اور یہ بہت دفعہ یہ جو اسرائیلی ہیں
یہ جو 109 ملکوں سے پچھلے 3000 سال میں نکالے گئے ہیں اس کی انہی حرکتوں کی وجہ سے ہی نکالے گئے ہیں. یہ جو آپ دیکھ رہی ہیں نا یہی حرکتیں انہوں نے, آپ کو پتا 600 سال تقریباً برطانیہ سے ان کے اوپر بین تھا انٹر ہونا, 600 سال تک. یہ ہر فرانس, جرمنی, اسپین, آپ نام لیں جس ملک سے, اور مسلمانوں نے ان کو پناہیں دی اور اس کا آپ یہ نقصان اٹھا رہے ہیں ہم بیٹھ کے. تو یہ جو ہے بڑا ظلم ہے, اور یہ آج اچھی خبر ہے کہ یہ ان ممالک نے ان کو ایکسیپٹ کر لیا. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, کیونکہ میں ان کے اکاؤنٹس وغیرہ فالو کرتا ہوں, یہ ابھی کوئی میجر فالس فلیگ آپریشن جو ہے نا یہ اسرائیلی, یہ کوئی نہ کوئی پلان ضرور کر رہے ہیں. ان کے جو سوشل میڈیا کی جو باتیں ہیں نا اور جو سارا کا سارا وہ پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے, اور یہ پھر ڈال دیں گے مسلمانوں کے اوپر کہ دیکھیں جی انہوں نے یہ تو ایسے ہی ہے. تو یہ تاکہ اپنا جینوسائیڈ جو ہے پھر دوبارہ کنٹینیو کر سکے. صحیح. تو یہ ہے معاملہ, کوئی نہ کوئی پلان کر رہے ہیں, پلان 100% یہ کر رہے ہیں. صحیح. اور یہ مسلسل یہ کچھ ان کے اکاؤنٹس ہیں جن سے نا اگر آپ دیکھیں تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ ان کا کیا ہے. اور پاکستان کے پاس ویسے انٹیلیجنس اطلاعات بھی ہیں اس کی, اور پھر اس ضمن میں ہم کچھ کر رہے ہیں. نہیں, وہ ہمارے ملک میں نہیں کر رہے, وہ کہیں اور کر رہے ہیں. نہیں, لیکن اس سچویشن میں پاکستان کر کیا سکتا ہے؟ جو چیز آپ کو اکاؤنٹس دیکھ کر سمجھ آ رہی ہے وہ ایبسلیوٹلی انٹیلیجنس ایجنسیز کو بھی سمجھ آ رہی ہوں گی. تو ہمارے پاس کیا اطلاعات ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ ایک تو یہ جو سعودی اور پاکستانی پیکٹ ہوا ہے یہ ایک ان کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے, کیونکہ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ یہ کوئی اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جائے گا. اب یہ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی باز تو انہوں نے آنا نہیں ہے, یہ تو میں آپ کو بالکل گارنٹی دے رہا ہوں کہ یہ باز نہیں آئیں گے, اور یہ کوئی نہ کوئی شرارہ ضرور کرتے رہیں گے. اور مجھے تو یہ لگتا ہے یہ جو باگرام والی بات ہو رہی ہے نا اس کے پیچھے بھی یہی ہے معاملہ, کہ یہ جو سعودی اور پاکستان کا جو پیکٹ ہوا ہے یہ ان کو ایک آنکھ نہیں بھا رہا, اور یہ کوئی نہ کوئی ایسی حرکت ضرور کریں گے اس کو کاؤنٹر کرنے. اور ٹرمپ کے بارے میں تو کہا بھی جاتا ہے کہ یہ نیتن یاہو سے بلیک میل بھی ہوتے ہیں. یہ تو مطلب تو یہ جو آپ باگرام کا حوالہ دے رہے ہیں یہ اسی وجہ سے بات کی گئی کہ کوئی نہ کوئی لنک ملتا ہے اس سے. دیکھیں آپ وہ چارلی کرک کی جو بھی اسیسینیشن ہوئی ہے اس میں اگر آپ پتا کریں تو اس کو جو فرسٹریشن تھی سب سے زیادہ وہ یہ تھی کہ نیتن یاہو یوز ٹو پش ٹرمپ اراؤنڈ, کہ وہ ایسا لگتا تھا کہ یاہو پر پریزیڈنٹ ہے امریکہ کا, ٹرمپ نہیں ہے. تو یہ تو اسرائیلی لابی رنز امریکہ, اے پیک رنز امریکہ, ان کی جتنی بڑے اور بزنس مین وہ دے رنز امریکہ. ابھی دیکھیں ٹک ٹاک میں کیا ہوا ہے, ٹک ٹاک کو ان کو تکلیف تھی کہ ٹک ٹاک پہ بار بار جو ہے وہ غزہ کا جینوسائیڈ آتا ہے, تو انہوں نے امریکہ میں ٹک ٹاک جو ہے وہ یہودی بزنس مین ہے انہوں نے 80% خرید لیا. ٹھیک. زاہد صاحب بھی مجھے جوائن کر چکے ہیں. جنرل زاہد بہت بہت شکریہ آپ کا. سر یہ فرمائیے گا کہ یہ اچھی خبر ہے جس طرح سے برطانیہ, کینیڈا, آسٹریلیا فلسطینی ریاست کو تسلیم کیا ہے, اور جو ہم کئی سالوں سے فلسطین کے اوپر جس طرح کا ظلم دیکھ رہے ہیں, اور پرٹیکولرلی یہ پچھلے 2.5-3 سال کا عرصہ جب سے یہ اکتوبر سے معاملہ شروع ہوا اور ابھی تک چل رہا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ ریاست کو تسلیم کرنے سے ظلم پر کوئی فرق پڑے گا, ظلم رکے گا؟ جی کرن, تھینک یو ویری مچ فار دا انوائٹ, اور آنریبل سینیٹر افنان صاحب کو اور آپ کے اطہر صاحب اگر ہیں تو ان کو بھی میرا بہت بہت سلام. جی دیکھیں کرن, ایسا ہے کہ یہ اٹس اے ہیوج تھنگ, ڈپلومیٹیکلی تو بڑی بات ہے جی کہ ریکگنائز کیا, اور ایک کوارڈینیشن کے ساتھ جی کینیڈا نے اور انہوں نے اسٹیمر نے اور یہ فرانس از لیڈنگ جی ایکچولی یہ سارا جتنا بھی یہ کانٹیکسٹ ہو رہا ہے اسٹیبلش اس کو فرانس لیڈ کر رہا ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ لاٹ آف ڈسٹنس ہیز ٹو بی کورڈ جی, دس از جسٹ اے بگننگ. فرق تو پڑے گا. دیکھیے انہوں نے اپنے اسٹیٹمنٹ سنی ہو تو وہ مان رہے ہیں کہ جی ہمیں ایک 2 اسٹیٹ سولوشن کی طرف جانا چاہیے. بیلفاسٹ اگر آپ کو یاد ہو آج تقریباً 100 سال پہلے اسی طرح فلسطین کے بارے میں یہاں سے آواز اٹھی تھی, سوری اسرائیل کے بارے میں آواز اٹھی تھی کہ اس کو بھی ایک اسٹیٹ ریکگنائز کرنا چاہیے. بٹ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جب تک اس کی باؤنڈریز, اس کا کیپیٹل, اس کا ایک پراپر نقشہ, جب تک ہم اس پہ بات نہیں کریں گے تو یہ وی آر ناٹ موونگ مچ فارورڈ جی. لیکن کم از کم ایک ڈپلومیٹک پولیٹیکل پریشر ضرور اسرائیل کے اوپر پڑے گا, اور یہ فرسٹ اسٹیپ لیا بھی اسی کانٹیکسٹ میں جا رہا ہے کہ کم از کم ہمیں یہ جو جینوسائیڈ ہو رہا ہے تقریباً ہر گھنٹے میں ایک بچہ وہاں پہ مار دیا جاتا ہے جی, یہ ایوریج آ رہی ہے, آپ اندازہ لگا لیں, تو اس کو کم از کم روکا جائے. بٹ بہت ساری چیزیں ابھی ڈیفائن ہونی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ایسٹ یروشلم کی ہم بات کرتے ہیں, اس وقت بڑی ساری ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں نا. دوسری طرف جو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے, اور عفنان صاحب اس کی امپورٹنس اس لیے بھی ہے کیونکہ بشمول وزیر اعظم پاکستان, پھر سعودیہ, قطر, ترکیہ, مصر, UAE, انڈونیشیا, ان کے سربراہان کے ساتھ ٹرمپ سے ملاقات ہونے جا رہی ہے. تو ایجنڈا کیا ہے؟ یہ آواز نہیں آ رہی مجھے آپ کی. دیکھیں یہ جی میں آتی ہوں زاہد صاحب, دوبارہ آپ کی طرف آتی ہوں.
دیکھیں یہ جو مین ان کا آبجیکٹو تھا وہ تو یہی تھا کہ یہ جو ابراہیم اکارڈز ہیں ان کو یہ کامیاب کریں اور ہم ان کو مارتے بھی رہیں اور یہ ہمیں بھی کچھ نہ کہیں. تو وہ والا معاملہ جو ہے وہ تو اب اس طرح نہیں چل پا رہا جس طرح یہ چاہ رہے ہیں. تو مور اور لیس مجھے لگتا ہے یہ سیلویج کرنے کی کوشش کریں گے کہ سچویشن جو بھی بہتر کر سکے, کیونکہ دیکھیں امریکن انفلوئنس جتنا تیزی سے ایروڈ ہوا ہے ان دا GCC ان دا لاسٹ فیو ویکس, وہ تو اگر اس طرح مزید ایروڈ ہو گیا تو یہاں پہ مڈل ایسٹ میں امریکن پریزنس امریکہ کی جو ہیجمنی ہے ختم ہو جائے گی. تو وہ ظاہر ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے وہ کوئی نہ کوئی ہاتھ پاؤں تو ماریں گے نا. عفنان صاحب, مسلم ممالک کے سربراہان کو صدر ٹرمپ کا بلانا, ان کے ساتھ یکجا ہو کے میٹنگ کرنا, یہ آپ سمجھتے ہیں یہ اسرائیل کے حوالے سے ہی کوئی بات کرنا چاہتے ہیں؟ ہے ہی اسی کانٹیکسٹ میں دیکھیں امریکہ کی دے رن امریکہ کی اور نمبر 1 پرائرٹی جو ہے وہ اسرائیل ہے. تو وہ یہ ساری کی ساری جو فورن پالیسی کی ساری جو گیم ہے نا وہ انہی ہی کی ہوتی ہے. آپ دیکھ لیں نا عراق وار کس کے کہنے پہ انہوں نے کی, وہ نتنیاہو کے اٹھا کے دیکھ لیں آپ. افغانستان وار یہ اس کے پیچھے تھے, یہ ایران کے اوپر حملے میں اس کے تو یہی پیچھے ہیں. باقی یہ جتنے بھی سیریا میں جو کچھ ہوا, لبنان میں جو کچھ ہوا, جو کچھ لیبیا میں ہوا, سب اس کے پیچھے یہ لوگ تھے. تو یہ باز نہیں آئیں گے, انہوں نے تہیہ کیا ہوا ہے, یہ مسلمان ممالک کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں. یہ ان کو چاہتے ہیں کہ یہ سبجوگیٹ کریں, ہمارے آگے جھکیں. بڑی امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں آپ اب اس کسی دورے کی اہمیت, اور پھر جو آپ بات کر رہے ہیں کہ گرانے کی, اس میں امریکہ بھی شامل ہے سر. ویسے دیکھیں امریکہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ it is a satellite state of Israel. امریکہ کا ریموٹ کنٹرول ہے اسرائیل کے پاس. دیر آن دا شو ان امریکہ. آپ یہ بتا دینا مجھے کہ جتنی بڑی بڑی پوزیشنز ہیں, آپ میں نام نہیں لیتا, آپ ان میں آدھے سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ یہودی ہیں. آبادی جو ہے وہ 2% نہیں ہے ٹوٹل ان کی, اور بہت سارے تو اسرائیلی لگا دیے انہوں نے امپورٹنٹ پوزیشنز کے اوپر. وہاں پہ بھی ڈیول نیشنلٹی کا بڑا مسئلہ چل رہا ہے اس وقت. تو وہ تو وہاں پہ تو سارا گیم ان کا. 98.2% جو کانگریس مین اور سینیٹرز الیکٹ ہوتے ہیں وہ اے پیک کی پے رول پہ ہے. 98.2%. اب آپ مجھے بتا دینا کہ پیچھے کیا رہ گیا. تو سارے کے سارے ان کی پے رول پہ ہوتے ہیں, ورنہ تو آپ آ ہی نہیں سکتے. امپورٹنٹ بات کریں اطہر صاحب, پاک سعودی عرب معاہدہ ہوا, اس کے بعد جو شہباز شریف کا دورہ ہو رہا ہے امریکہ کا, یہ بڑی اہمیت اختیار کر گیا ہے. آپ سمجھتے ہیں جو اہمیت اس وقت ہے وزیر اعظم پاکستان کی, اس سے پہلے کسی وزیر اعظم کی اس طرح کی اہمیت رہی ہے؟ دیکھیں ایک تو دیکھیں جو فلسطین والا معاملہ میں تھوڑا سا کامنٹ کرنا چاہوں گا, یہ مذاہب کی جنگ نہیں ہے, یہ انسانیت کا مسئلہ ہے. جو بھی شخص ذرا سا دل رکھتا ہے, انسانیت رکھتا ہے, دنیا کے کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہو, دنیا کا کوئی مذہب بھی انسانوں پہ اس طرح ظلم کی اجازت نہیں دیتا جس طرح کا ظلم امریکہ کی سرپرستی میں اسرائیل کر رہا ہے. مختلف ممالک کی سڑکوں پر پھر انسانیت کے لیے لوگوں نے نکلتے ہوئے دیکھا. اور ہمارا جو موقف اور پاکستان کا جو موقف ہے, کل اگر خدا نخواستہ اسرائیلیوں کے اوپر کوئی ظلم کرتا ہے یا کسی بھی مذہب کے بندے پہ کوئی ظلم کرتا ہے, تو پاکستان کا تب بھی یہی پرنسپل سٹانس ہوگا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اب جہاں تک اس معاہدے کا تعلق ہے, دیکھیں یہ جو معاہدہ ہے یہ براہ راست آپ کی فوجی کارکردگی سے جڑا ہے. جو آپ نے ایک جنگ جیتی, ابھی جس طرح عفنان صاحب فرما رہے تھے کہ یہ اکاؤنٹس وغیرہ فالو کرتے رہتے ہیں وہ اسرائیل کے, ان میں سے بہت سارے اکاؤنٹس انڈیا سے آپریٹ ہوتے ہیں, اور اس وقت آپ ان اکاؤنٹس کو دیکھیں وہ کدھر کھڑے تھے, وہ پاکستان کے خلاف کس طرح کا زہر اگل رہے تھے. تو یہ جو پاکستان نے شکست دی تھی, نہ صرف یہ انڈیا کو شکست دی تھی بلکہ اسرائیل کی مکمل وہاں پہ اس وقت ان کو سہولت کاری تھی, اور کچھ اطلاعات کے مطابق ان کے ایڈوائزرز بھی وہاں پہ موجود تھے. تو پاکستان نے ان دونوں کو شکست دی تھی, اور اب یہ جو معاہدہ ہوا ہے یہ پاکستان کی فوجی کارکردگی کا نتیجہ ہے, اس جنگ جو ہم نے جیتی اس کا نتیجہ ہے. باقی جو کرنٹ اس کی حکومت ہے اس وقت پاکستان کی حکومت, اوبیسلی کریڈٹ ان کو جاتا ہے اس لیے کہ وہ حکمران ہے, انہوں نے یہ معاہدہ کیا, تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. صحیح. اب جو بات ابھی عفنان صاحب کر رہے تھے, زاہد صاحب امپورٹنٹ بات کر رہے تھے کہ کیا خواہشات ہیں اس معاملے کے پیچھے, کہ تمام جو سربراہان مملکت ہے, مسلمان مملکتیں ہیں, ان کے جو اعلیٰ عہدیداران ہیں ان کو بلایا جائے, سربراہان کو بلایا جائے, ان کے ساتھ بیٹھا جائے, بات کی جائے. آپ کو لگتا ہے کہ ممکنہ طور پر اگر کوئی نیٹو کے طرز کا اتحاد بنتا ہے مسلم ممالک کے درمیان, تو اسے روکنے کے لیے یہ میٹنگ ہے سر؟ نہیں دیکھیں, ایک تو میں اتحاد اتنے جلدی بنتا نہیں دیکھ رہا. آئی تھنک ایسی کوئی بات نہیں, ابھی تو یہ بائی لیٹرل ہے, اور دس از ناٹ اگینسٹ اینی کنٹری. جیسے نیٹو کی آ کے افغانستان میں آ کے ڈپلائمنٹس ہوئی تھیں, اوفینسو کا کوئی ڈیزائن نہیں ہے جی, اٹ از آل اے ڈیفینسو منوور جی, اور ڈیفنس کے اندر ہی آپ اپنا اوفینس سے زیادہ افیکٹونیس لا سکتے ہیں. جس طرح پاکستان نے اپنا ڈیفنس کرتے ہوئے, جس کا بھی اطہر صاحب بھی ذکر کر دے ہیں, جس نوشن آف وکٹری کا, وہ آپ کی ڈیفینسو منوور میں ہی آپ نے اچیو کیا اور ارریلیونٹ کر دیا آپ نے. تو اپنے ڈیفنس کو آپ اتنا مضبوط کریں
اتنا مضبوط کریں کہ اس کی کاسٹ اسٹیبلش ہو جائے اور اگلا اٹیک کرنے سے پہلے چاہے اسرائیل ہو, انڈیا ہو, فار دیٹ میٹر, اور کل کوئی بھی اور دشمن پیدا ہو, وہ سوچے ضرور. ابھی تو وہ سوچنا ہی گوارا نہیں کر رہا نا. ابھی دیکھیں قطر جیسی پاور کو وہ جب چاہے ہیوبرسٹ مائنڈ کے ساتھ جب چاہے کر سکتا ہے, اور پھر تھریٹ بھی کر رہا ہے کہ میں پھر بھی کرتا رہوں گا. تو آپ کو کیا ایسے ڈیفینس کا, آئی وش کہ قطر نے تھوڑا سا ریٹیلیٹ کیا ہوتا, ایک آدھ اپنی اسٹریٹجک اٹانومی کی طرف 1-2 میزائل بھی اگر پھینک دیتا نا تو کم از کم سمبولک کی ہو جاتا کہ وی ول ریسپونڈ. کیونکہ آپ ریسپونڈ نہیں کرتے تو آپ امبولڈن ہوتے ہیں. مذمت تک رہی اور پھر وہ عالمی عدالت جانے تک رہی. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. زاہد صاحب ہم ذرا کوئکلی آگے بڑھیں گے. عفنان صاحب یہ فرمائیے کہ 25 ستمبر کو وزیر اعظم بشمول فیلڈ مارشل ان کی کوئی علیحدہ سے ملاقات بھی ڈونلڈ ٹرمپ سے ہونے جا رہی ہے؟ دیکھیں میرے علم میں نہیں ہے, میں ایسی اس کو کومنٹ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ذرا فورن پالیسی کا ایشو ہے, تو مجھے نہ اس پرٹیکولر ملاقات کا مجھے نہیں پتا. جو فورن آفس کی سورسز بھی رپورٹ کریں ابھی تک ایسی کوئی چیز نہیں, لیکن وزیر اعظم صاحب کی دیگر لیڈران کے ساتھ ایک رپورٹ ہو رہی ہے جو 6 ممالک کے ہوں گے, ان کے ساتھ ٹرمپ صاحب. صحیح. اچھا, قطر میں پاک سعودی دفاعی اتحاد کا حصہ بن سکتا ہے قطر بھی. کل میرے پروگرام میں زاہد صاحب یہ بات کی تھی, جو وزیر اعظم صاحب کے کوارڈینیٹر ہیں, انہوں نے انکشاف کیا تھا اور وہ ساتھ ساتھ کہہ رہے تھے کہ 5 مسلم ممالک ہیں اور ایک غیر مسلم ملک ہے جو کہ اس اتحاد میں شامل ہو سکتا ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اتنا جلدی آپ کو کوئی ایسا اتحاد کوئی بنتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. تو اختیار ولی صاحب کل پروگرام میں بات کر رہا ہوں. جی اس طرز کا اتحاد. تو یہ اختیار ولی صاحب کہہ رہے تھے. اختیار ولی صاحب کہہ رہے ہوں گے. میں دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اتحاد میں شامل نہیں ہوں گے. یس, میں نیٹو کی طرز کا, ان آبجیکٹیوز کا اس طریقے سے آبجیکٹیوز نہیں ہے جی. اتحاد میں تو ابھی اور نہیں شامل ہوں گے تو کہاں جائیں گے, جس کو نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر سمجھتے ہیں. ابھی تو وہاں کی عوام جو ہے نا, بے شک کنگڈم ہو عرب ممالک میں زیادہ تر, یا کوئی فکسیٹڈ یا وہ لا کے بٹھا دیے گئے ہوں, لیکن عوام بھی تو وہاں پہ لوگ بھی تو رہتے ہیں جی. ان کے اسپائریشنز آر ویری کلیئر کہ یہ جو ہمیں سیکیورٹی جنہوں نے پرووائڈ کرنی تھی, یہ ہماری سیکیورٹی پروٹیکشن کے لیے تھے یا ہماری ڈسٹرکشن کے لیے تھے جی. قطر ہیز ریئلی چینج دی انوائرمنٹ جی, اور انوائرمنٹ کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں چینج ہوتی رہتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ پروسیسز ہیں جی. ٹو بی ویری آنیسٹ کرن, جو ہم سامنے دیکھ رہے ہیں نا جی, جو کمنٹری جن چیزوں پہ آپ کر سکتے ہیں یا انالیسز کر سکتے ہیں, دیٹ از ناٹ مور دین 25-30%. بیہائنڈ دا سین بہت ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. اب جیسے اگر فیلڈ مارشل کی ملاقات ہوئی ہے لیٹ سے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ, یا پرائم منسٹر کی ملاقات ہوئی ہے ابھی جو کنگ سعودیہ کے ساتھ, تو پروسیسز چلتے رہتے ہیں جی, فالو اپس ہوتے ہیں. اس کے بعد کچھ آبجیکٹیو سیٹ کیے جاتے ہیں, کچھ ٹارگٹ سیٹ کیے جاتے ہیں, اور پھر دونوں سٹیٹس, دونوں ممالک کو مل کر کارروائی کرتے رہتے ہیں. ابھی کابل میں دیکھ لینا, جب طالبان کی حکومت کہہ رہے ہیں نا کہ مختلف ثمرات کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے, تو کل اطہر صاحب کل اختیار ولی صاحب بتا کے گئے کہ صرف سعودیہ کی طرف سے جو ہے نا وہ $50 ارب کی سرمایہ کاری آنی ہے. تو اگر یہ ایسا ہو رہا ہے, سی پیک سے بڑی کوئی جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے, جو کہ انویسٹمنٹ ہونے جا رہی ہے $50 ارب کے حوالے سے. کل ابو ذر شاد صاحب ساتھ موجود تھے, وہ یہ بات کر رہے تھے. تو اگر واقعی یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے تو پاکستان کی تو قسمت ہی بدل جائے گی, اگر صرف سعودی عرب کی طرف سے اتنی بڑی انویسٹمنٹ ہوتی ہے. تو میں بہت انٹریگ ہو گیا ہوں کہ کل اختیار ولی صاحب کیا کچھ کہہ کے کل بہت کچھ کہہ کے گئے پروگرام میں. اب اگر میں کچھ کہوں تو اختیار ولی صاحب دوست بھی ہیں, وہ ناراض بھی بڑی جلدی ہو جاتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں تو خوشی ہوگی کہ یہاں پہ انویسٹمنٹ آئے. یہ انویسٹمنٹ تو اختیار ولی صاحب 3 سال سے ہمیں بتا رہے ہیں کہ آ رہی ہے. اس بار سی پیک سے بڑی انویسٹمنٹ بتا رہے ہیں. وہ سی پیک سے بڑی ہو تو بڑی اچھی بات ہے, لیکن پاکستان میں ہوگی نا, یہ تو پاکستان کا فائدہ ہے. لیکن ٹو بی آنیسٹ مجھے اتنی جلدی اس طرح چیزیں مٹیریلائز ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. ابھی بھی آپ دیکھ لیں نا, حکومتی سطح پہ بڑے بڑے کام بڑے اچھے ہو رہے ہیں. عفنان صاحب شاید کنفرم کر سکتے ہیں. عفنان صاحب نہیں, عفنان صاحب اس جہاں پہ اختیار ولی صاحب کنفرم کر سکتے ہیں, ادھر عفنان صاحب کی بھی جو اتھارٹی ہے تھوڑی سی میرے خیال میں پیچھے رہ جاتی ہے. کنفرم تو کر سکتے ہیں نا. لیکن میں یہ بتا سکتا ہوں کہ جو یہ ویسے اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ ایک انویسٹمنٹ جو ہے وہ آ رہی ہے, اور اس کے بہت بڑے کیا کہتے ہیں فائدے پاکستان کو ہوں گے. اور ظاہر ہے دیکھیں, جب آپ کا ڈیفینس پیکٹ ہوتا ہے اور آپ کے اور معاملات چلتے ہیں, تو پھر اس کے امریکہ کا دیکھ لینا, جب ان کا ڈیفینس پیکٹ تھا تو وہ کتنی انویسٹمنٹ امریکہ لے کے آتے تھے. یہ سعودی عرب سے ہی انویسٹمنٹ آ رہی ہے اتنی بڑی, ویسے یہ تو میرا نہیں خیال اتنی بڑی ہے جتنی بڑی وہ ویسے کرتے ہیں. $800 بلین $2 ٹریلین کی جی سی سی نے انویسٹمنٹ اس سال کرنی تھی, $2 ٹریلین کی, تو اس کا تو یہ 5% ہے ٹوٹل. لیکن ہو رہی ہے انشاءاللہ, پوری ہماری کوشش ہے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. ساتھ ہی موجود رہے گا میرے تینوں مہمان ساتھ ہی موجود ہیں. آگے اس کی طرف بھی ہم جائیں گے, لیکن اس سے پہلے ذرا یہ بات کر لیتے ہیں ناظرین کہ
क्या 2021 में उजलत में अफगानिस्तान से निकलने पर अमेरिका इस वक्त क्या पछता रहा है? अभी अफनान साहब ने बात की थी बगराम एयरबेस की। 20 साल अफगानिस्तान में रहकर अमेरिका ऐसा क्या हासिल नहीं कर सका जो वो अब हासिल करने का ख्वाब देख रहा है? या अफगानिस्तान लौटने के अमरीकी इरादे के पीछे रूस और चीन से अफगान तालिबान की बढ़ती हुई कुर्बत है? क्योंकि ये वही अफगानिस्तान है जहां से 4 साल पहले 31 अगस्त को रातों रात निकलने के अचानक फैसले के दिफा में ट्रंप के पेशरो साबिक सदर जो बाइडन ने कहा था कि अफगानिस्तान में मजीद रुकना कोई ऑप्शन ही नहीं था। लेकिन सदर ट्रंप अपने दूसरे दौरे सदारत के आगाज पर पहली ही कैबिनेट मीटिंग में बगराम एयरबेस का कंट्रोल दोबारा हासिल करने की ख्वाहिश का इजहार कर चुके थे। साथ ही उन्होंने साबिक इंतजामिया के काबुल से निकलने के फैसले को खित्ते में अमरीकी मफादात को नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ करार दिया था। जबकि कल लंदन उतरने के बाद उन्होंने अपनी इस ख्वाहिश का इजहार मीडिया के सामने भी किया। सदर ट्रंप की ख्वाहिश को मुस्तरद करते हुए तालिबान हुकूमत ने कहा कि लालच पर मबनी मकासद रखने वालों को अफगानिस्तान की तारीख पढ़नी चाहिए, वो इससे बहुत कुछ सीखेंगे। अमरीकी सदर के बयान की तरफ नाज़रीन ज़रा वापस चलते हैं। सदर ट्रंप का ये दावा कि बगराम एयरबेस इस जगह से सिर्फ 1 घंटे की मसाफत पर है जहां चीन अपने जौहरी हथियार तैयार करता है, ये वाज़े करता है कि ट्रंप इस खित्ते में चीन के बढ़ते हुए असर रसूख से परेशान हैं और इस सूरत हाल में वो यहाँ रहकर चीन के साथ साथ रूस पर भी नज़र रखना चाहेंगे। ट्रंप की इस परेशानी को गुज़िश्ता दिनों चीन में होने वाली दिफाई परेड ने भी बढ़ाया होगा, जहां चीनी सदर शी जिनपिंग के दाएं और बाएं तरफ रूसी हममनसब व्लादिमीर पुतिन और शिमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन मौजूद थे। वहां मौजूद 26 सरबराहान मुमलिकत में वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ और ईरानी सदर भी शामिल थे। इस परेड में नाज़रीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मईशत चीन ने कई नए और मुनफरिद हथियारों का मुजाहरा किया था। अमरीकी सदर ने इस तकरीब पर तनकीद करते हुए इसे वाशिंगटन के खिलाफ साजिश करार दिया था। यहाँ ये बात याद रखना भी ज़रूरी है कि चीन पहला मुल्क है जिसने 2023 में तालिबान की अबूरी हुकूमत में अफगानिस्तान में अपना सफ़ीर तैनात किया था और रूस अब तक वो वाहिद मुल्क है जो अफगान तालिबान हुकूमत को बाकायदा तस्लीम कर चुका है। ऐसे में अफगानिस्तान में मौजूद बगराम एयरबेस की किसी भी सूरत वापसी का इसकी ख्वाहिश का बारहा इजहार ट्रंप की टेंशन को बड़ा वाज़े कर रहा है। लेकिन अफगान तालिबान ने किसी भी सूरत बगराम एयरबेस अमरीका को देने से साफ इनकार कर दिया है। अफगान वज़ीर दिफा मोहम्मद याकूब कह रहे हैं कि अगर अमेरिका को हमारे अड्डे वापस चाहिए तो हम इससे अगले 20 साल मजीद लड़ने के लिए तैयार हैं। जबकि एक्स पर जारी बयान में अफगान तालिबान ने कहा कि दोहा मुआहदे के तहत अमेरिका अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत न करने का पाबंद है। लेकिन चंद अफगान और तालिबान उमूर के माहिरीन का यह ख्याल है कि अफगान तालिबान की तरफ से बगराम एयरबेस की अमेरिका हवालगी खारिज इम्कान भी करार नहीं दी जा सकती। तालिबान नाज़रीन अफगानिस्तान में इक़्तिसादी और माशी बेहतरी के लिए यकीनन किसी अच्छी बिजनेस डील के मुंतज़र हैं और सदर ट्रंप जो कि एक मंझी हुई कारोबारी शख्सियत है उनके पास भी यकीनन इस मौके के लिए कोई अच्छी डील भी होगी जिसको वो किसी मुमकिना डेडलॉक की सूरत में तुरुप के पत्ते के तौर पर इस्तेमाल करने का इरादा रखते होंगे। इसी दौरान अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ज़राए के हवाले से दावा किया है कि अमेरिका तालिबान के साथ बगराम एयरबेस पर महदूद तादाद में अमरीकी फ़ौजियों की दोबारा तैनाती के लिए मुज़ाकरात करा। इसी दौरान आज फिर अमरीकी सदर ने बाकायदा तौर पर धमकी देते हुए कहा है कि अगर अफगानिस्तान ने बगराम एयरबेस को इसे तामीर करने वालों को वापस नहीं किया तो बुरा होगा। जिसके बाद सवालात उठते हैं कि अमेरिका अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ क्या एक्शंस ले सकता है और क्या वाकई बगराम एयरबेस को तामीर करने वाला अमेरिका है। पहले सवाल का जवाब तो डेफिनेटली वक्त बताएगा, लेकिन दूसरे सवाल का जवाब तारीख से मिलता है जो ट्रंप को एक बार फिर गलत साबित करता है। बगराम एयरबेस 1950 की दहाई में सोवियत यूनियन ने सूबा परवान में कायम की थी, जिसे 1980 की दहाई में अफगानिस्तान पर कब्जे के दौरान सोवियत अफवाज का इंतहाई अहम अड्डा समझा जाता था। 9/11 के हमलों के बाद 2001 में अमेरिका ने अफगानिस्तान पर चढ़ाई की और इसे कब्जे में ले लिया। 20 साल तक बगराम बेस अलकायदा और तालिबान के खिलाफ लड़ाई में मरकज़ बना रहा। तारीख़ी हक़ाइक़ बताते हैं कि बेस की तामीर रूस ने की और बाद में तोसी अमेरिका ने की। इस बेस पर बैक वक्त 10,000 से ज़ायद फ़ौजी रह सकते हैं। यहाँ 2 रनवे हैं, इसके साथ 100 से ज़्यादा पार्किंग मौजूद है जिसके इर्द गिर्द दीवारें बम धमाकों से महफूज रख सकती हैं। बेस पर 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल मौजूद है। अब देखना है कि बगराम एयरबेस की लड़ाई का जो ऊँट है वो किस करवट बैठता है। बात करते हैं इस पर तफसील के साथ। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. میرے تینوں معزز مہمان میرے ساتھ ہی موجود ہیں اور اس وقت میچ کی سچویشن جو چل رہی ہے اس پہ بہت زیادہ بات کرنے کا دل نہیں چاہ رہا, تو ہم جو ہمارا ٹاپک ہے ہم اسی پہ ہی بات کرتے ہیں. سر, بگرام ایئر بیس کا تذکرہ آپ نے نکالا تھا, تو یہ بتائیں کہ واقعی بگرام ایئر بیس صرف چین کے جوہری ہتھیاروں کے اوپر نظر رکھنے کے لیے ہی امریکہ لینا چاہتا ہے؟ نہیں, دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کے پاس تو تائیوان میں ایکسیس ہے امریکنز کو, ان کے پاس جو ہے وہ فلپینز میں ایکسیس ہے, ان کے پاس اور بہت ساری وہاں پہ جگہوں پہ جو ہے وہ ایکسیس ہے, ملٹری بیسز ہیں ان کی. یہ تو بگرام کے کیا وہ کچھ رہے تھے, معاملہ کچھ اور تھا میرے نزدیک. وہ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ پورے خطے میں جو تمام ممالک ہیں ان کو کنٹین کرنے کے لیے, یہاں پہ اپنا اثر رسوخ بڑھانے کے لیے, اسی لیے آپ بناتے ہیں ایئر بیسز یا بیسز بنتی اسی لیے, تو اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے وہ کہہ رہے تھے. ممکنہ طور پر کیا پاکستان اور ایران پر بھی نظر رکھنا چاہتے ہیں؟ یہ سب سے زیادہ تو دیکھیں اس کا امپیکٹ افغانستان پہ ہونا تھا, اور پھر دوسرے نمبر پہ پاکستان پہ ہونا تھا, پھر تیسرے نمبر پہ ایران پہ, اور پھر باقی جگہوں پہ. سب سے زیادہ تو ہمیں اس کا اثر آتا اگر یہ وہاں پہ ہوتا معاملہ, کیونکہ دیکھیں, اور میں اس پہ ویسے آج کل ایسے ہمارے تعلقات تو اتنے اچھے نہیں ہیں افغانستان, لیکن اس پہ میں ان کو ضرور کمنٹ کروں گا کہ انہوں نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ ہم 20 سال اور لڑ لیں گے, آپ کو بیس نہیں دیں گے. یہ ایک اچھی انہوں نے کیا کہتے ہیں بات. اور پھر اگر جس طرح سے بات کر رہے ہیں عفنان صاحب بھی, اور جو طالبان کی طرف سے فوراً سے اس پر ریاکشن آیا ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ صورتحال سنگین رخ اختیار کر سکتی ہے؟ زاہد صاحب. جی بالکل. دیکھیے, پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بڑا کلیئرلی کہا ہے, ان سے جب ایک اور سوال کیا گیا کہ آپ ان سے نیگوسیشنز تو کر رہے ہیں, تو what if they don't allow you, جس کا بھی انہوں نے ذکر کیا, تو انہوں نے کہا you will see what I will do. اس کا مطلب ہے کہ he is adamant to. اس کی 3-4 وجوہات ہیں جی. ان کو بگرام اس لیے چاہیے کہ افغانستان میں ایک تو پہلے ان کو ڈر ہے کہ یہاں سے جو انٹرنیشنل ٹرانس نیشنل ٹیررزم ہو رہا ہے, ہو سکتا ہے افغانستان کو بیس کوئی اور کنٹری کر کے امریکن جو انٹرسٹ ہے ان کو ہٹ کریں جی, کیونکہ 1-2 انسیڈنٹ ایسے ہو چکے ہیں جو ISIS اور ISIL ریلیٹڈ ہیں امریکہ کے اندر بھی, جو اس چیز کی نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ اس طرح کا. دوسرا یہ کہ وہ خوش نہیں ہے افغانستان سے. دیکھیے, افغانستان میں $7 بلین کا ویپن چھوڑ کے گئے ہیں جی, اور دس واز اے نیٹوز وڈرال, امریکہ کا وڈرال تھا, بڑا آرگنائزڈ وڈرال ہونا چاہیے تھا. یہ کوئی 2 توتسیز اور ہوٹوز یا کوئی 2 ریبل گروپس نہیں وڈرا کر کے گئے, ایک پراپر وڈرال نیٹو کی فورسز گئے. تو ویپنز کو چھوڑ کے جانے کا کوئی مقصد تھا, وہ ایک ڈسٹرب, ایک کہتے ہیں نا ہائبرڈ پلس کنونشنل کوریجن رکھنا چاہتے ہیں رشیا کے اوپر, چائنا کے اوپر, اس ریجن کے اندر. تو وہ ان کو مقاصد حل نہیں ہو رہے تھے, وہ ویپن بھی چھوڑ کے چلے گئے. پھر $40 to $47 ملین a week وہ ان کو دے رہے تھے جی, اور طالبان کو ٹو اچیو سم کائنڈ آف اسٹیبلٹی, ایٹ لیسٹ کوئی تھوڑا سا وہ دنیا کو دکھانے کے لیے. تو لیکن تو آپ کو پتا ہے وہاں پہ تو جو ڈالر کا بکسا جاتا ہے وہ چند جیبوں میں جاتا ہے. اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود افغانستان اور پیپل آف افغانستان. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے. اور تیسری وجہ یہ ہوئی ہے کہ جو نیٹ سیکورٹی پرووائڈر بنا ہوا تھا, جس نے چائنا کو یہاں پہ چیک کرنا تھا, روکنا تھا, سو کالڈ واچ ڈاگ, تو وہ تو نکما نکلا. اس کو تو بنیان المرصوص جو پاکستان کا رسپانس گیا, اس نے اس کو بالکل فارغ کر دیا. تو اب وہ کوئی بھی بگ پاور جو ہوتی ہے کرن, وہ کبھی بھی سپیسز نہیں چھوڑتی جی. وہ ابھی یہاں پر بیٹھ کر جو رشیا کا, ابھی دیکھیں نا, رشیا نے آج بلیک سی میں اپنے تھوڑا سا مسلز شو کیے ہیں, تو رشیا کو لیے بھی ایک کوریجن, ایک انٹیمیڈیشن یا ایک کنسرن ضرور اس کے بیک یارڈ میں, بیک یارڈ بنا نا رشیا کے بیک یارڈ میں, اس کی امریکہ کی پریزنس ول کریٹ کنسرنس. سکویز کریں گے, رشیا کو بھی سکویز کریں گے, چائنا کو بھی چیک میٹ کریں گے, اور افغانستان کے اندر رہ کے جو اپنا تھریٹ ہے اس کو میٹیگیٹ کریں گے. اور جس شرمندگی جو اس کو سو کالڈ نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر سے, میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں جس طریقے کا افغانستان ہو چکا ہے, امریکنز اگر ادھر آتے ہیں تو میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ کوئی اتنی سم تھنگ گڈ ول ہیپن. میں ذاتی طور پہ تو یہ سمجھتا اٹ ول بی بیٹر. ابھی بھی نہیں ہے تو ہمارے اوپر کون سا وہاں سے تحفے آ رہے ہیں جی وہاں. جی بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اطہر بظاہر تو جیسے عفنان صاحب ابھی کہہ رہے ہیں کہ یہ انہوں نے اچھا ایک ان کی طرف سے بڑا سخت اسٹیٹمنٹ ان کی طرف سے آیا, یہ ریئیکشن آیا, لیکن واقعی یہی ریئیکشن آگے آپ کو لگتا ہے کہ چلے گا؟ کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ بڑا مانا جاتا ہے کہ وہ جس طرح سے ڈیل کرنے کے ماہر ہیں,
اور پھر افغانستان میں بھی اگر جو بات ابھی زاہد صاحب کر رہے تھے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہیں تک یہی سلسلہ رہے گا یا پھر کوئی ڈیل ہو سکتی ہے؟ دیکھیں وہ بیسکلی تو یہی کہہ رہے تھے نا کہ افغانستان نے ایبسلوٹلی نوٹ کہہ دیا کہ بھائی آپ کو اڈے نہیں دیں گے. اب اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو دیکھنا پڑے گا اور مینٹل اس وقت جو ان کی وہ کس جگہ پہ ہیں اور امریکہ کس جگہ پہ. یہاں پہ 20 سال سے دنیا کی تاریخ کا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف آج 10 سالوں کا بھی, انسانی تاریخ کا مضبوط ترین ملٹری الائنس 20 سال وہاں پہ بیٹھا رہا ہے. اور جس طریقے سے وہ وہاں سے نکلے ہیں, جو سینز پوری دنیا نے دیکھے, میرا نہیں خیال کہ اس وقت ان کے اوپر اتنا وہ سائیکولوجیکلی امپیکٹ کر سکتے ہیں ٹرمپ صاحب کہ ان کو وہ کوئرس کر لیں کہ بھائی آپ مجھے یہ دیں اور آپ یہ کریں. اب یہ پہلے امریکہ بیہائنڈ دا سینز کوشش کرتا رہا, جب کوشش مکمل نہیں ہوئی تو انہوں نے ایک دم سے کیئر سٹارمر کے ساتھ کھڑے ہو کے فوراً اس کی اناؤنسمنٹ کر دی کہ ہم کوشش, وہ بھی پریشان تھے کہ سٹارمر کے کیا ہوا ہے, تو وہ اس وقت تک ان کی کوششیں ناکام ہو چکی تھیں, اس وجہ سے یہ اس کو پبلک میں لے کے آئے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہاں پہ چائنا آ کے اپنا فٹ پرنٹ اس طرح بنا لے گا. جب سے چائنا نے بنایا ہے, پھر رشیا نے بھی وہاں پہ بنایا, اور ان کو یہ مسئلہ ہے. دیکھیں چائنا کو تو وہ ساؤتھ چائنا سی کے اندر بہت ساری جگہیں جہاں سے وہ مانیٹر کرتے ہیں, وہاں پہ آئے روز ان کے جہاز ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں, دیگر جگہیں بھی ہیں. یہاں پہ انہوں نے کس کے اوپر نظر رکھنی ہے؟ دیکھیں پاکستان بھی ہے, ایران بھی ہے. ویسے تو اختیار ولی صاحب کا ہلکا بھی 1 گھنٹے کی مسافت ہے, اگر وہ آپ نوشہرہ آئیں تو پاکستان کو جو ہے تو انہوں نے تو پاکستان پہ بھی نظر رکھنی ہوگی امریکنز نے. پر مجھے نہیں لگتا کہ فی الحال افغان اس موڈ میں ہیں کہ وہ ان کو دیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو ان کا موڈ دیکھ کے, ان کا طور طریقہ دیکھ کے چیزوں کو ڈیل کرنا پڑتا ہے, اور پاکستان کافی عرصے سے چیزوں کو ڈیل کر رہا ہے. تو میرے خیال میں ہو سکتا ہے امریکنز پاکستان سے کہیں کہ کچھ معاملات میں آپ دیکھ لیں, لیکن یہ اگین ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کا ارادہ کیا ہے, وہ کرنا کیا چاہتے ہیں. ٹرمپ کہتے ہیں کہ افغانستان کو ہماری ضرورت ہے, اور ساؤتھ ایشیا انڈیکس کے ایکس اکاؤنٹ پر پوسٹ کیا ہے کہ طالبان حکومت نے $1 بلین ہر ماہ دینے کا مطالبہ کیا ہے, اور امریکہ $300 ملین دینے کو تیار ہے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ پہلے امریکہ ان کو دہشت گرد کہتے تھے, آج آپ دیکھ لیں جولانی صاحب جو ہیں, سنا ہے کہ وہ جو شام والے وہ بھی جا رہے ہیں امریکہ, ان کے سر کے اوپر انہوں نے $10 ملین کی بونٹی لگائی ہوئی تھی, اور اچانک انہوں نے ان کو سٹیٹسمین بنا دیا. تو کبھی یہ کیا کہتے ہیں, کبھی کیا کہتے ہیں. میرے خیال میں جو حالیہ ایپیسوڈ ہوئی ہے, یہ جو قطر والی ایپیسوڈ ہوئی ہے, اس سے امریکہ خود جتنا انڈرمائن ہوا ہے, اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ امریکہ کے پاس اس وقت اتنی مورل اتھارٹی ہے کہ وہ چیزوں کو اس طریقے سے ڈکٹیٹ کر سکے. ہاں مسل کے ذریعے, بروٹ فورس کے ذریعے اگر وہ کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ 20 سال یہ پہلے بھی کر چکا ہے. اور $1 بلین اگر واقعی دینے کو تیار ہو جاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ایئر بیس دے دی جائے گی طالبان کی طرف سے؟ دیکھیں انہوں نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ اگر آپ سارا افغانستان بھی آپ کہیں نا کہ ہم اس کو کیا کہتے ہیں بیچ دیں, اور ہمیں آپ بہت سارا کو پیسہ دے دیں, تب بھی ہم آپ کو یہ والی بات یہ ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے کہ کوئی ایک زمین کا بھی ہمارا حصہ جو ہے وہ کوئی فورن پاور ادھر آ کے بیٹھے. ٹھیک. تو اب جہاں تک بات ہے ہمارے تو ظاہر ہے ان کے ساتھ کافی سارے معاملات ٹھیک نہیں ہیں, یہ بھی بات درست ہے. اچھی بات تو یہ ہوتی جو ہمارا پلان بھی تھا کہ ہمارے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہو جاتے, اور یہ جو روزانہ ادھر سے ٹھیک کہہ رہے ہیں جنرل صاحب کے وہاں سے جو حملے ہوتے ہیں وہ کوئی اس کی وجہ سے پاکستان صاحب اگلا آپشن ویسے امریکہ کے پاس ہوگا کیا پھر اگر نہیں وہاں سے بات بنتی؟ دیکھیں بنیادی طور پہ جو آبجیکٹو ہے نا اس وقت وہ ہے گریٹر اسرائیل کو بنانا, اور اس کے راستے میں جو کچھ آئے گا اس کو وہ تباہ و برباد کر دیں گے. گریٹر اسرائیل جو ہے وہ اس طرح نہیں بن سکتا کہ آس پاس اسرائیل کے جو ہے بڑے ممالک, ایک نیشن سٹیٹ ممالک فوجوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں. وہ تبھی بن سکتا ہے جب تباہ و بربادی ہو. اس تباہ و بربادی کو روکنے کے لیے جو ہے وہ اگر پاکستان کوئی پیک کرتا ہے یا کوئی اور کرتا ہے یا کوئی مسلمان ممالک تکڑے, تو یہ ان کو پہلے سے کاؤنٹر کرتے ہیں, اور تاکہ یہ آرام سے. گریٹر اسرائیل کیسے بنے گا آپ مجھے بتا دیں, کیا آپ کے خیال میں مصری آنے دیں گے, یا سعودی عربیہ یا عراق یا سیریا یا لبنان؟ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب تباہ و بربادی بہت زیادہ بڑے پیمانے پہ ہو. صحیح. ایک چھوٹا سا بریک لیجیے ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی دبئی کے اسٹیڈیم میں اس وقت انتہائی اہم ترین میچ انڈیا ورسز پاکستان چل رہا ہے, اور 106 سکور ہو چکا ہے. 172 کا ٹارگٹ ہے جس کو اچیو کرنا ہے بھارت نے, اور لگتا ہے ایسا ہے کہ
بہت جلد بھارت جو ہے وہ اس ٹارگٹ کو اچیو کر لے گا. آج پاکستان نے جس طرح کا آغاز کیا, آغاز بڑا اچھا تھا, 105 110 تک لگ رہا تھا کہ ہم بڑا زبردست میچ آگے لے کے جائیں گے, اور نہ صرف بیٹنگ میں بلکہ بولنگ میں بھی ہم بہت اچھا آج کچھ کر لیں گے, پچھلے میچ سے ڈفرینٹ کچھ کر لیں گے. لیکن اس وقت جو سچویشن بن گئی ہے اس پہ کیا کہا جا سکتا ہے, اس پہ صرف میچ دیکھا جا سکتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر چیزیں ہوئی ہیں نا, وہ اگین سوال اٹھتا ہے یہاں پہ کہ وہ جو اسپورٹس مین اسپرٹ ہوتی ہے وہ کہاں گئی. آج پھر جو انڈین پلیئرز ہیں ان کی طرف سے وہی پرانی بدتمیزیاں جو پچھلے میچ میں کی گئی, اسی طرح کی بدتمیزیاں اس میچ میں بھی کی گئی. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کچھ ون سائیڈڈ بھی نظر آیا. فخر کا کیچ جس طرح سے دیا گیا, جس طرح کا آؤٹ دیا گیا, وہ بھی بڑا سوالیہ نشان تھا. جو میرے تینوں مہمان ہیں ان سے ذرا ایک ایک پوائنٹ اس کے اوپر لے لیتے ہیں کہ کیا آپ کو امید لگتی ہے اطہر صاحب آج کے میچ کو دیکھ کے؟ میں نے تو خیر آپ بالکل ہی نا امیدی کا اظہار کر دیا, آپ کو کیا امید لگتی ہے؟ اور یہ جو بیہیویئر ہے ان کا, دیکھیں اس میں دو چیزیں, ایک تو انڈیا کی ٹیم اچھا کھیلے, جیت جائے, کوئی مسئلہ نہیں, سپورٹس اینڈ آف دا ڈے. لیکن جو سپورٹس میں ایک آپ کا کریکٹر ہوتا ہے وہ ابھر کے سامنے آتا ہے. اور ہم نے دیکھا کہ حالیہ دنوں میں جیسا ان کی حکومت کا رویہ ہے, جیسا ان کی اسٹیبلشمنٹ کا رویہ ہے, وہی انتہا پسندانہ رویہ آپ کو سپورٹس گراؤنڈ میں نظر آتا ہے. اب شاید ادھر تو وہ قابل قبول ہو, لیکن یہاں پہ یہ اچھا نہیں لگتا. اگر آپ میچ کھیلنے آئیں, آپ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں, تو میرے خیال میں پاکستان نے اچھے طریقے سے آج کھیلنے کی کوشش تو کی ہے, پر انفارچونیٹلی مجھے نہیں لگتا کہ آج پاکستان جیت سکے گا. آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو بیہیویئر ہے ان کا؟ دیکھیں ان کا بیہیویئر جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ وہ دے آر بیڈ لوزرز. یہ ان کو ہار گئے ہیں, ادھر مار پڑی ہے جنگ کے میدان میں, تو اس کے بعد ان سے فرسٹریشن جو ہے اس کو وینٹ کرنے کے لیے اور کوئی جگہ تو مل نہیں رہی تھی, تو وہ کرکٹ کے گراؤنڈ کے اوپر اس طرح کی ان سپورٹس مین شپ بیہیویئر شرمناک ہے میرا خیال ہے. اور یہ ایک ان کی سوسائٹی کی جو اندر کی جو گراوٹ ہے اس کی ریفلیکشن ہے. اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا, 90s میں آپ کو یاد ہے شیو سینا والے آ کے پچ اکھاڑ دیتے تھے, وہ ادھر آتے ہیں, آج تک کبھی ایسی ادھر انڈیا میں جب میچز ہوتے تھے تو وہاں پر بھی ہم نے بہت ساری سچویشن ایسے دیکھی, پچز اکھاڑ دی گئی ہیں. اس کے علاوہ شیو سینا والے آ کر پینٹ پھینک دیتے تھے, بڑی چیزیں ہوا کرتی تھی اس وقت بھی. جی سر, وہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا, وہ آؤٹ میرے نزدیک جو تھا وہ آؤٹ نہیں تھا. سر وہ نظر آ رہا ہے, نظر آ رہا ہے, ٹپا پڑ رہا ہے نا, کیونکہ دیکھیں جب وہ بال آپ پکڑتے ہیں نا تو وہ جب آپ میں آسان کر دیتا ہوں, وہ فارم 47 پہ آؤٹ دے دیا 2018 والا کام ہوا, میں اور بھی آسان کر دیتا ہوں. ویسے جنرل زاہد جو ہے سر, آپ بندوق چلانے کے ماہر ہیں, لیکن اس وقت انڈیا کے بلے چل رہے ہیں اور ہمارے بولرز جو ہے نا وہ خاص فارم میں نہیں چل رہے ہیں. پلیز کہیے اس پہ کچھ. جی دیکھیں کرن, جس کی جو چیز اچھی ہے اس کو بالکل کریڈٹ دینا چاہیے. انڈین ایز فار ایز کرکٹ از کنسرن ٹیم بہت اچھی ہے. پاکستان کا الحمدللہ کریکٹر اور فوج بہت اچھی ہے, تو ہم اپنی جگہ پرفارم کریں گے, وہ اپنی جگہ پرفارم کر رہے ہیں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ آئی تھنک ہمیں اپنی چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, اور دے آر اے بیٹر سائڈ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہمیں اپنی چیزیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں کرکٹ ٹھیک کرنے کی. دیکھیں کریکٹر ان کا وہ تو ہمیں بھی سب کو پتا ہے ان کا کیا کریکٹر ہے, وہ ہمیشہ یہی کرتے ہیں. دس از ناٹ اے نیو تھنگ فار می. میں انڈیا کو اس لیے زیادہ ڈسکس بھی نہیں کرتا کہ آئی ڈونٹ کیئر, میں ان کو اس وقت سمجھتا ہی نہیں ہوں کہ آئی شوڈ بی آپ تینوں مہمانوں کی میں بے حد شکر گزار ہوں. ویسے جو گراؤنڈ میں اس وقت نظر آ رہا ہے نا, بھارتی بیٹسمین اس وقت کر رہے ہیں, تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بری طرح ہارتا ہے نا, بدترین ہار کے بعد اسی طرح کا بیہیویئر ہوتا ہے. اور 10 مئی کی ہار کا جو زخم ہے نا, وہ بھولا نہیں جا رہا ہے, نہ انڈیا کی حکومت سے, نہ ان کی اسٹیبلشمنٹ سے, نہ ان کے پلیئر سے. تو obviously وہ گراؤنڈ میں ریفلیکٹ کر رہا ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. انشاءاللہ جمعے کو ناظرین سے ملاقات ہوگی. اپنا اور اپنے ملک کا خاص خیال رکھیے. فلسطین کو, کشمیر کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ نگہبان.